کہ میرے مولا فرماتے ہیں انسان کی قیمت انسان کی ہمت ہے. جتنی انسان کی ہمت بلند ہوگی وہ اللہ انسان کی قیمت لگاتا ہے. ایک انسان نے پوری زندگی یہ آرزو کی کہ مثلاً مجھے فلاں گاڑی مل جائے، تو جو اس گاڑی کی قیمت ہے یہی انسان کی قیمت ہے. کسی نے پوری زندگی اس میں لگا دی کہ فلاں جگہ مل جائے، فلاں مقام مل جائے، تو جو وہ مقام ہے وہی اس انسان کی قیمت ہے. ابن سعد نے اپنی قیمت رے کی حکومت لگائی. جناب حر نے اپنی قیمت رضایت جناب سیدہ زہرا لگائی. اب سوال یہ ہے کہ میں مجلس حسین میں آ رہا ہوں، میری قیمت کیا ہے؟ تو فرمایا ہمت مرد، ہمت انسان یہ ہے اس کی قیمت جتنی بلند ہو. آغائے جعفر مجتہدی بہت بڑے عالم دین، ڈنمارک میں ایک سیمینار ہو رہا تھا، کیونکہ یہ بھی بہت بڑے اپنے وقت کے فلسفر تھے، تو دنیا میں جتنے بڑے بڑے فلسفرز تھے ان کو ڈنمارک کے سیمینار میں بلایا گیا. ٹاپک یہ تھا کہ واقعاً انسان کی قیمت کیا ہے، انسان کی ارزش کیا ہے. سب نے آ کے تقریریں کیں اور بتایا انسان یہ ہے، انسان وہ ہے. اور جب ان کی باری آئی، انہوں نے امیر المومنین کے کلام کی تشریح بیان کی. تو انہوں نے کہا دیکھیے ہر انسان دنیا میں کسی نہ کسی چیز کے پیچھے ہوتا ہے. چلیے آپ نے دنیا میں جس چیز کا انتخاب کیا وہی آپ کی ویلیو ہے. کوئی گاڑی کے پیچھے، کوئی دنیا کے پیچھے، کوئی مقام کے پیچھے، کوئی شہرت کے پیچھے، لیکن کہا کہ جس کو آپ چنتے ہو وہی آپ کی قیمت ہے. اور دنیا میں ہم جس بھی چیز کو چنیں گے اس کی انتہا فنا ہے. تو مطلب آپ اس لیے معصوم فرماتے ہیں جتنا آپ کا ظرف بڑا ہوگا اللہ کی اتنی عطا بڑی ہوگی. اگر میں چھوٹا سا برتن لے کر جاؤں گا تو اتنی چیز ملے گی. مثلا اللہ جب آسمان سے بارش برساتا ہے، اب پانی ہر بندے کو ملنے والا ہے، لیکن سوال یہ ہے کس نے کتنا بڑا ظرف رکھا ہے اتنا زیادہ پانی کی عطا ہوگی. کسی نے جا کے صحن میں گلاس رکھا تو گلاس بھرے گا، کسی نے جا کے بالٹی رکھی تو بالٹی بھرے گی، کسی نے بڑا سوئمنگ پول بنا دیا تو پورا سوئمنگ پول بھر جائے گا، کسی نے ہزاروں میٹر کا ڈیم بنا دیا تو وہ ڈیم بھر جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ ہم کون سا ظرف لے کے اس دنیا میں آ رہے ہیں. اب یہ ہمت آپ کے ظرف کا نام ہے کہ ایک بندہ مثلاً جاتا ہے امام حسین کے حرم میں، مولا حسین سے کیا مانگ رہا ہے؟ آگے کراتی کا میں ہمیشہ ہر مجلس میں یہ جملہ پڑھتا ہوں، فرماتے ہیں کہ حسین سے وہ مانگو جو تجھے دنیا نہ دے سکے. حسین سے وہ مانگو جو تجھے دنیا نہ دے سکے. ایک بندہ کربلا جائے، مولا مجھے گاڑی چاہیے، مولا مجھے گھر چاہیے، مولا مجھے فلاں چیز چاہیے. اب کا گاڑیاں تو دنیا کے حکمران بھی دے سکتے ہیں، گھر تو دنیا کا کوئی کروڑ پتی بھی آپ کو لے کے دے سکتا ہے. کہ حسین سے وہ مانگو جو دنیا والے نہیں دے سکتے. پھر کہا کہ آغائے کراتی حسین سے کیا مانگے؟ کہ جب ذریعے حسین پہ ہاتھ پڑے تو حسین ابن علی سے خدا مانگو. حسین سے کیا مانگو؟ خدا مانگو، اللہ کی معرفت مانگو، کیونکہ اللہ کی معرفت اہل بیت کے علاوہ تجھے کوئی اور دے ہی نہیں سکتا. یہ معرفت ملنی ہے تو ابھی عبداللہ حسین کے در سے. اور اگلا جملہ بڑا پیارا تھا کہ جب کربلا جاؤ تو حسین سے خدا مانگو، اور جب مصلی عبادت پر بیٹھو تو پھر خدا سے حسین مانگو. معرفت امام حسین بھی تجھے کوئی اور دے نہیں سکتا. وہ کون دے گا؟ پروردگار عالم دے گا. اب ربط موضوع کے لیے ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے. میں ایک طالب علم تھا. اب یہ بھی ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ اپنے وقت کے امام سے رجوع کریں، لیکن رجوع بھی معرفت والا ہونا چاہیے. تو یہ طالب علم تھے اور تھوڑی تنگ دستی آ گئی، کھانے کے لیے چیزیں نہیں تھی. تو ایک دن کہتا ہے میں بیٹھ کے امام زمانہ سے شکایت کرنے لگا کہ مولا کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، دال بھی ختم ہو گئی ہے، چاول بھی ختم ہو گئے ہیں، تیل بھی ختم ہو گیا ہے، اب یہ پورے مہینے کا راشن کیسے؟ ایسے ہی دل میں آیا اور میں نے امام زمانہ سے اس چیز کو مانگا. یہ طالب علم کہتا ہے کہ ابھی میں مانگ ہی رہا تھا تو مدرسے کے دروازے پہ دستک ہوئی.
جیسے باہر گیا تو ایک عالم دین تھے، ابا سے اپنے چہرے کو چھپایا ہوا تھا، اور ان کے ہاتھ میں تھیلی تھی جس میں چاول بھی تھے، جس میں آٹا بھی تھا، جس میں تیل بھی تھا، جس میں دالیں بھی تھی، اور کہنے لگے اے طالب علم یہ لے، لیکن امام زمانہ سے صرف دال نہ مانگا کر، کہ صرف اگر دال اور چاول کی قیمت لگاؤ گے وہی تمہاری ہمت ہے۔ بعد میں کہتے ہیں میں نے دیکھا یہ کون ہے، پتا چلا یہ آغائے فخر ہیں، یہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں جن کا تعلق امام زمانہ کے ساتھ تھا، پتا چلا یہ آغائے فخر ہیں کہ امام زمانہ سے امام زمانہ کی معرفت مانگا کرو، صرف یہ چیزیں دنیاوی نہ مانگا کرو۔ تو جو انسان کی ہمت وہی انسان کی قیمت۔ تو کہتے ڈینمارک میں نے یہ سمجھایا کہ اگر آپ فنا مانگو گے تو آپ کی قیمت بھی فنا ہے، کہ آغا نراکی کا بہترین جملہ کہ فرماتے دنیا کی ہر لذت کی انتہا نجاست ہے، کھانا کھاؤ نجاست، پانی پیو نجاست، لذت نکاح انتہا نجاست۔ تو کہا کہ ایسی لذتوں کے عاشق کیوں بنتے ہو جس کی انتہا نجاست ہے، ایسی لذتوں کے عاشق بنو جس کی ابتدا بھی نور ہو اور انتہا بھی نور ہو۔ تو اب کہا کہ اگر ہمت گھر بنانے کے بنائی، خواہش گھر کی تھی، خواہش مثلا ان دنیاوی چیزوں کی تھی، ان کی انتہا تو فنا ہے۔ تو فرمایا اگر ہم بلند چیزیں مانگیں گے ہماری قیمت بھی بلند ہوگی۔ تو کہا کہ اگر میں محدود کی خواہش رکھوں تو محدود ہوں۔ تو آقا جعفر کہتے ہیں کہ اگر میں لامحدود کی خواہش رکھوں تو میں بھی لامحدود بن جاؤں گا۔ تو کہا بندے کی قیمت بندے کی خواہش ہے، تو بہترین خواہش اگر بندے کو بڑا کرنا ہے تو خواہش اللہ کی معرفت کی ہونی چاہیے، خواہش اللہ کی محبت کی ہونی چاہیے۔